السلام علیکم، میں پرویز اختر ہاشمی ندوی۔ کشمیر یہ بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے اور یہ بات کشمیر کے سنویدھان میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن ایسی بات کہنا ایک عقلمند کے لیے، ایک مومن کے لیے میرے خیال سے یہ کچھ اچھی بات نہیں لگتی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو ناممکن سمجھنا یا ٹوٹ سمجھنا یہ انسان کا حق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ اور کسی بھی چیز کو ناممکن یا ٹوٹ سمجھنا، اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ یا وہ اس چیز کو منزل من اللہ سمجھتا ہے۔ کوئی بھی چیز اٹوٹ اور ناممکن کیا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں اٹوٹ اور ناممکن چیز کیا ہے۔ اٹوٹ اور ناممکن چیز تو ہے قرآن کو بدلنا، اور ناممکن چیز تو ہے کہ دن میں آدمی چاند نکال دے یا رات میں سورج نکال دیا جائے۔ یہ تمام چیزیں اٹوٹ کے ناممکنات میں سے ہیں، اور یہ اللہ کر سکتا ہے یا کوئی انسان نبی بن جائے، یہ اٹوٹ ہے، یہ ناممکنات میں سے ہیں۔ اور بھارت کا کشمیر اٹوٹ حصہ ہے، لیکن 1947 سے پہلے اگر دیکھا جائے تو تھا نہیں۔ وہ تو اپنا ایک الگ آزاد تارانہ اپنا ایک دیش تھا، ملک تھا کشمیر۔ لیکن 1947 کے بعد حالات خراب ہوئے، تب جا کر کے 370 آرٹیکل کے ذریعے کشمیر کو بھارت سے جوڑا گیا، اور پھر یہ کہنا کہ یہ اٹوٹ حصہ ہے یہ تو عجب بات ہے۔ اس پر تعجب بھی ہوتا ہے اور حیرانی بھی ہوتی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، مسلمانوں کا تو عقیدہ یقین اس پر ہونا چاہیے۔ اب کیا ہو سکتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا ہے، ایسا عقیدہ ہونا چاہیے، ایسا ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اور آئیے سمجھتے ہیں علماء دیوبند کی پالیسی۔ علماء دیوبند کی جو پالیسی رہی ہے آزادی کے بعد سے، دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ مصلحت پسندانہ پالیسی رہی ہے، حکیمانہ پالیسی رہی ہے، سوجھ بوجھ والی پالیسی رہی ہے۔ اور اگر صحیح نظریے سے دیکھا جائے، جمہوریت کے نظریے سے دیکھا جائے تو علماء دیوبند بالکل ان کی پالیسی اکارڈنگ ٹو ڈیموکریسی ہے، بالکل صحیح ہے، رائٹ، اچھا ہے۔ اور علماء دیوبند کے نظریے سے مسلمانوں کو، لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بہت تکالیف سے اور مصائب سے مسلمانوں کو بچایا